سب سے پہلے جو آیت ہمارے سامنے ہے وہ آیت نمبر 11 ہے سورۃ الرعد کی، جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت خود نہیں بدلتے۔ تو یہ ایک اصول ہے، کچھ اصول میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں آج ڈفرینٹ آیات میں جو یہاں پہ مینشنڈ ہے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ حالت اللہ ہی بدلے گا، آپ کے ملک اور قوم کی جو حالت ہے، آپ کی جو کنڈیشن ہے وہ اللہ نے ہی بدلنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس وقت تک نہیں بدلے گا جب تک ہم اپنی حالت کو خود نہیں بدلتے، یعنی کہ ہم اپنی انر اسٹیٹ کو نہیں بدلتے، اپنا خود تزکیہ نہیں کرتے، گناہوں کو نہیں چھوڑتے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے لیے نا کسی کی مدد کرنے میں کوئی ایشو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی نصرت آپ کے ساتھ آ سکتی ہے، پہلے آپ ذرا اللہ والے تو بنے، پھر اللہ تعالیٰ، یعنی حالات آپ کے اللہ نے ہی بدلنے ہیں، ہم تو بس تھوڑی سی کوشش کر سکتے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے اینڈ پہ بہت تھوڑا سا ایفرٹ ریکوائرڈ ہے، باقی پھر کرنا اللہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم پہلے کرنے والے تو بنو، پھر میں تمہارے ساتھ وہ معاملہ کروں گا۔ تو جب ہم اور آپ ڈیزرونگ ہو جائیں گے نا کہ ہمارے حالات اچھے ہو جائیں تو حالات اچھے ہو جائیں گے، لیکن جب تک ہمارے اپنے کرتوت اور معاملات ایسے رہیں گے کہ جو خراب ہیں تو پھر بھول جائیں کہ کوئی پازیٹیو کوئی چینج جو ہے سوسائٹی کے اندر آ سکتا ہے۔ ایک اور آیت جو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 19 جو ہے اسی سورہ کی، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ، کہ کیا وہ شخص جو کہ ایمان لاتا ہے اس پر جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا، وہ اور جو اندھا ہے کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی ایک سوال ہے کہ جو بندہ جس کے پاس ہدایت ہے اور وہ بندہ جس کے پاس ہدایت نہیں ہے، جو اندھا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہی از بلائنڈ، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اور یہ اس میں نشانی ہے اولو الالباب کے لیے، وہ لوگ جو کہ غور و فکر کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیں آج ہمارے پاس اس وقت ایک ہمارا وے آف لائف ہے، ایک ہمارا ورلڈ ویو ہے جو کہ قرآن و سنت پر بیسڈ ہے، یعنی وحی پر بیسڈ ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا، اور ایک وہ طریقہ کار زندگی کا ہے جو کہ اس پر بیسڈ نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ جو مین اسٹریم نیریٹو ہے اس کو ہم لبرل ورلڈ ویو یا سیکولر ورلڈ ویو کہتے ہیں، جن کی نہ تو کوئی ایتھکس کا سر پیر سمجھ میں آ رہا ہے، نہ ان کی کسی اور وے آف لائف کا سمجھ میں آ رہا ہے، اور ہمارے پاس جو دین ہے وہ باقاعدہ طور پر اللہ کی طرف سے ہے۔ اور دیکھیں اس وقت جو ہے نا ویسٹ کے اندر اگر آپ ان کا وے آف لائف دیکھیں تو ان کا جو فیملی فیبرک ہے وہ بالکل ڈیٹیریٹ ہو رہا ہے اور کلیپس ہو رہا ہے، کیونکہ ان کے ہاں آپ خود سوچیں کہ ایتھکس کا معیار کیا ہے۔ ہمیں تو پتہ نا کہ صحیح اور غلط کا تعین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ہوتا ہے، اللہ کے رسول کی بات سے ہوتا ہے۔ اللہ نے کہہ دیا شراب حرام ہے، ہم نے کہا حرام ہے، اللہ نے کہا خنزیر کا گوشت نہیں کھانا، نہیں کھانا، زنا نہیں کرنا، نہیں کرنا، بات ختم ہوگی، اللہ نے کہہ دیا بات ہی ختم۔ لیکن ان کے ہاں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ اپنے پلیجر کو میکسیمائز کریں گے ایز لانگ ایز کسی کو نقصان نہ ہو، یہ ان کا ایتھیکل ماڈل ہے۔ سننے میں یہ بہت اچھا لگتا ہے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، اگر آپ نے اچھا ہونا ہے تو ایتھکس کا ایک بڑا اچھا ماڈل یہ ہوگا کہ آپ لوگ اپنے پلیجر کو میکسیمائز کریں، اپنی انجوائمنٹ کو میکسیمائز کریں، ہارم کو منیمائز کریں اور کسی اور کو نقصان نہ ہو۔ یعنی کہ اگر کسی معاملے میں بھی دو لوگ آپس میں راضی ہو جاتے ہیں اور کسی کو نقصان نہیں ہو رہا تو یہ بالکل ٹھیک ہے، ان کے ہاں یہ جائز ہے۔ اب اگر ایک لڑکا اور لڑکی ہیں بغیر نکاح کے بھی وہ کوئی رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ہاں تو یہ جائز چیز ہے، وہ اس کو بالکل معیوب نہیں سمجھتے۔ یہ جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر ہے ان کے ہاں بالکل عام سی چیز ہے اور اس کو وہ غلط نہیں سمجھتے، کہتے ہیں بھائی دیکھو دونوں راضی ہیں نا، دونوں رضامندی کے ساتھ ایک ساتھ ہے، واٹس دا پرابلم؟ ایک بندہ سودی کاروبار کرنا چاہ رہا ہے، ایک دے رہا ہے ایک لے رہا ہے، نو پرابلم، ہمارا آپس میں اگریمنٹ ہے۔ ایک بندہ شراب پی رہا ہے ایک پلا رہا ہے، اگریمنٹ ہوا ہے، نو پرابلم۔ ایک جوا کھیل رہا ہے کھلا رہا ہے، اگریمنٹ ہے، نو پرابلم۔ ایک خنزیر کا گوشت کھا رہا ہے کھلا رہا ہے، اگین نو پرابلم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ رعد کی آیت نمبر 28 میں ارشاد فرمایا کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ یقیناً وہ لوگ جو اپنی سیٹسفیکشن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں حاصل کرتے ہیں، اور یقیناً دل کا سکون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہی۔ تو یہ جو ویسٹرن ورلڈ جو اس وقت آپ کو نیریٹو پش کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ بغیر ہدایت کے وہ اندھے ہو چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جن کے پاس علم آیا ہوا ہے شریعت کا، جن کے پاس وحی کا علم آیا، کیا یہ اور جو اندھا ہے برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اب انہوں نے بھی اپنا ہیپینس کا ایک ماڈل نکالا، ان کے لیے ہیپینس از ایکول ٹو پرسوٹ آف پلیجر، یہ ان کے لیے ہیپینس ہے۔ ہیپینس کا مطلب ہے اپنے پلیجر کے لیے آگے جانا۔ آپ نے چاکلیٹ آئس کریم کھا لی، آپ نے شاپنگ کے لیے چلے گئے، آپ نے کوئی چیز خرید لی، کنزیومرزم۔
اور اس حد تک کنزیومرزم کہ آپ ایکوزیشن آف ویلتھ کو یا بائنگ اسٹف کو آپ ایکویٹ کرتے ہو ود ہیپینس. آپ کو پتہ ہے کہ آج سے تقریباً 100 سال پہلے جو ایک ایوریج ہاؤس ہولڈ تھا اس میں جو ٹوٹل نمبر آف پروڈکٹس ہوتے تھے وہ تقریباً میرے خیال ہے 100 سے اوپر نہیں ہوتے تھے. 100 150 بس ٹوٹل پروڈکٹس کی بات کر رہا ہوں. گھر کے اندر کتنے پروڈکٹس ہیں, مطلب اس میں گلاس بھی ہے, ٹی کپ بھی ہے, پین بھی ہے, کتاب ہے, ٹیبل ہے, کرسی ہے, چائے کی پیالی ہے, یعنی ڈنر سیٹ, یہ ساری چیزیں ملا کے 100 150 200 اس سے اوپر نہیں تھا. چلے ہم بہت جنرس ہو کے 200 کر لیتے ہیں. 200 آئٹم ہے پورے گھر کے اندر. آج ایوریج گھر کے اندر 10,000 سے زائد آئٹمس پڑے. ایوریج گھر کے اندر 10,000 آئٹمس. 10,000 کا مطلب ہے آپ کے پاس 2 درجن پلیٹیں پڑی ہوئی ہیں, بندے 2 ہیں لیکن پلیٹیں 2 درجن ہیں. کانٹے چھریاں ہیں وہ بھی 2 درجن ہیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس جو چیزیں آئٹمس پڑے ہوئے ہیں, کٹلری ہے, کراکری ہے, جوسر, بلینڈر, مکسر, یہ وہ, تکیا کور, ٹیبل کلاتھ, ٹیبل چیئرز, یہ ساری چیزیں ملا کے 10,000 پلس آئٹمس آج ہمارے گھروں میں. ہم لوگوں نے کنزیومرزم کی انتہا پہ پہنچ گئے. لیکن ڈپریشن ریٹس جو آج ہیں اس سے پہلے پوری انسانیت میں کبھی یہ ریٹس نہیں رہے. جو اس وقت سوسائڈ کے ریٹس ہیں پوری انسانیت میں کبھی نہیں رہے. تو آپ کا فارمولا جو تھا کہ جتنی چیزیں ہم خریدیں گے نا, ایکوزیشن آف ویلتھ, جتنی چیزیں خریدیں گے اس سے خوشیاں ملیں گی, وہ تو سارا کا سارا فیل ہو کے اب آپ کو نظر آ رہا ہے. اور الٹی بات یہ ہے کہ جو لوگ سب سے زیادہ عام طور پہ امیر اور مالدار ہوتے ہیں, دیکھا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ ڈپریشن میں نہیں ہو رہا ہے. عجیب بات ہے. ایک شخص کے بارے میں لطیفہ مشہور تھا کہ وہ ڈرائیور تھا, اور وہ ڈرائیور جو تھا وہ ایک دن جمعہ پڑھنے گیا تو جمعے میں جو مولانا صاحب ہیں انہوں نے دعا کی اہمیت کے اوپر اس کو موٹیویٹ کر دیا, جس طرح میں ابھی آپ کو موٹیویٹ کروں گا. تو وہ اتنا موٹیویٹ ہوا, اس کو یہ کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کے دینے میں کوئی کمی تو ہے ہی نہیں, مانگو جو اللہ سے مانگنا چاہتے ہو. اب وہ ڈرائیور جو ہے وہ بڑا موٹیویٹ ہوا. اس نے کہا بھائی کمال ہو گیا, میں تو دعا کے بارے میں ایسے کبھی سوچا ہی نہیں تھا جو آج امام صاحب نے بتا دیا. تو وہ گھر آیا اور اس نے جو ہے نا اپنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا شروع کر دی. کہتا ہے یا اللہ یا رب کریم ایک زبردست سا عالی شان سا گھر عطا فرما. یا اللہ اس گھر کے اندر اٹالین فرنیچر عطا فرما. یا اللہ اس گھر کے اندر اسپینش ٹائلز عطا فرما. یا اللہ ایک زبردست سا فرنٹ لان اور ایک اس سے بھی اچھا بیک لان عطا فرما. یا اللہ اس گھر کے اندر دنیا جہان کا اچھا کٹلری اور کراکری عطا فرما. یا اللہ کسی اچھے سے انٹیریئر ڈیزائنر سے اس کا انٹیریئر بھی ڈیزائن کروا دے. یا اللہ اس گھر کے اندر اچھی اچھی لگژری گاڑیاں عطا فرما. یا اللہ مرسیڈیز اور BMW اور لیمبورگینی عطا فرما. یا اللہ تیرے دینے میں کوئی کمی نہیں, یا اللہ ہمارے مانگنے میں کمی ہوتی ہے. یا اللہ مجھے یہ سب کچھ عطا فرما اور اس پیارے سے گھر میں مجھے ڈرائیور کی نوکری عطا فرما. یعنی کبھی کبھار انسان کی سوچ جو ہے نا وہ ادھر ہی رہتی ہے جہاں پہ وہ ہے. یعنی جتنے بھی موٹیویٹ ان کو کہہ دو نا مانگنا اس نے ڈرائیور کی نوکری ہے. بھائی تو اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے, جو مرضی مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگ لے. تو کبھی کبھار نا لوگوں کی سوئی ایک جگہ پہ آ کے ہٹ جاتی ہے. اب ایک سوال آپ کے ساتھ یہ ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دعائیں سنتا ہے؟ اب اس سوال کو میں ریفریز یوں کرتا ہوں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں سنتا ہے؟ اچھا اب اگر آپ کو لگے نا کہ نہیں پتہ نہیں شاید ساروں کی سنتا ہے میری نہیں سنتا, تو یہ غلط بات ہے. اللہ سنتا ساروں کی ہے. ہاں یہ بات ہے کہ وہ کہتے ہیں نا آرمی میں ایک جملہ مشہور ہے کہ اٹس ناٹ دا گن اٹس دا مین بیہائنڈ دا گن. تو ایک سنائپر رائفل جو ہے نا وہ اگر آپ کسی ٹرینڈ سنائپر کے ہاتھ میں پکڑائیں گے تو اٹس دا موسٹ ڈیڈلیسٹ ویپن نون ٹو مین. لیکن وہی سنائپر رائفل کسی 5 سال کے بچے کے ہاتھ میں پکڑا دیں گے تو ہو سکتا ہے وہ بیچارہ اپنے آپ کو ہی مار دے.